रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नादरीन को खुश आमदीद। नादरीन, आज 18 अक्टूबर सन 2020 आज के दिन पीपल पार्टी, नून लीग, JUI पे मिलकर एक PDM इत्तेहाद बना चुके हैं। इसका एक जलसा इन्होंने गुजरांवाला में किया था और आज 18 अक्टूबर को ये लोग अपनी सीरीज़ का दूसरा जलसा कराची में करने जा रहे हैं। इसके बाद इससे अगला कोयटा में करेंगे। आज हम इस जलसे के अपोजिशन की तफ़वात और अवामी रद्द-ए-अमल किस तरह का हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, गुजरांवाला का जलसा जिस तरह बिल्कुल नाकाम रहा था, उसी तरह कराची का जलसा भी नाकाम होने जा रहा है। आप मेरे साथ आखिर तक देखिए। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, आज PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी मूवमेंट की सीरीज़ का दूसरा जलसा कराची में करने जा रही है, जहां पीपल पार्टी मेज़बान और नून लीग की नानी अम्मा, बल्कि पूरे पाकिस्तान की नानी अम्मा, आज से वो हमारी भी नानी अम्मा, वो मेहमान खसूसी होंगी। आज से 13 साल कबल 18 अक्टूबर को ही बेनज़ीर भुट्टो, जो कि खुद साख्ता शहीद जमहूरियत हैं, उन्होंने खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म की थी और पाकिस्तान वतन वापस आई थी। इनके इस्तकबालिया जलूस पर खुदकश हमला हुआ था, जिसमें 200 से ज़्यादा अफराद जाँ बाहक और 500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। ना तो उनकी शहादत पर इनको कोई फ़र्क पड़ा और ना ही उन ज़ख्मियों का इन्होंने कोई ख़ास ख्याल रखा। इनको बस अपनी लूट मार और पैसे से फ़िक्र है। तारीखों से कैसे खेला जाता है या तारीख से कैसे खेला जाता है और अवाम के जज्बात से कैसे खेला जाता है, ज़रा इस पर गौर करें। 18 अक्टूबर का जलसा कोयटा में होना था, मगर पीपल पार्टी ने महमूद अचकज़ई को कायल कर लिया कि 18 अक्टूबर हमारे लिए बहुत अहम है, इससे जज्बाती वाबस्तगी है, लिहाजा 18 अक्टूबर का जलसा कराची में किया जाए। हम तारीख से और पुराने वो जो 200 लोग शहीद हुए थे और 500 अफराद ज़ख्मी हुए थे, और उनकी शहादत को कैश करेंगे और ज़ख्मियों को कैश करेंगे। फ़ायदा या नुकसान तो बाद में देखेंगे, आज जो जलसा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। पाक फौज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर सारे कुत्ते इकट्ठे होकर भौंकना शुरू हो गए हैं और भौंकना जारी रखेंगे। मगर गुजरांवाला जलसे की तरह कराची का जलसा भी ख़राब होने जा रहा है। GHQ के बंद कमरे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहम इजलास किया है। यकीनन इस जलसे के मुताबिक और इस जलसे के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई होगी। जहाँ तक कराची में अवामी झुकाव की बात है, तो कराची में पाकिस्तान आर्मी का एक कामयाब ऑपरेशन हो चुका है, और वो MQM जो एक खून पर पूरा कराची बंद कर दिया करती थी, जो पूरे कराची के लिए एक नासूर बन चुकी थी, आज वो वेंटिलेटर पर है। जहां पाक आर्मी ने ऑपरेशन किया और MQM और दूसरी इत्तेहादी जमातों और स्टेक होल्डर्स जमातें, जिनके रहनुमाओं को तकलीफ़ पहुंची और उनकी सारी जो करता किया धरा था वो सारा ज़ीरो हो गया, उनको तो तकलीफ़ होगी। लेकिन आप ख्याल करें कि अगर 4 करोड़ आवाम है कराची की, तो उनमें से कितनों को खुशी हुई होगी, कितनों को आज़ादी मिली होगी। तो चंद लोगों को छोड़ के जिनको तकलीफ़ हुई है, तो ज़्यादा लोग वो हैं जिनको आसूदगी हासिल हुई है, जिनको आसानी हासिल हुई है, जिनको छुटकारा मिला है इन करप्ट और दहशतगर्द लोगों से, तो वो क्या इस जलसे में आना चाहेंगे। एक नतीजा आपने देख चुके हैं, पिछले 2 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था, उसमें PTI ने ज़्यादा सीटें हासिल की थी तमाम जमातों से, और दूसरे नंबर पर MQM थी। कराची में ये दोनों जमातें PTI और MQM जिन्होंने कराची में कामयाबी हासिल की थी, वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े। तो लिहाजा जिन जमातों का होल्ड है कराची में, तो वो तो इनको सपोर्ट करने से रहे। तो लिहाजा लोगों की वो तादाद नहीं होगी जो एक्सपेक्ट की जा रही है अवाम का ठाठे मारता हुआ समय। महंगाई एक अहम इशू है, लेकिन अभी तक महंगाई के ऊपर लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू नहीं की। इसके ऊपर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। इसके ऊपर कोई तज्ज़िया करना कबल अज़ वक्त होगा। जमात इस्लामी क़याम पाकिस्तान से पहले और क़याम पाकिस्तान के बाद एक बड़ी जमात रही है, एक बड़ी मजहबी जमात रही है। इनका सियासत में भी ये काफ़ी सूझबूझ रखते हैं और बहुत
اعلیٰ پائے کی سیاست کرتے ہیں۔ اسی طرح MQM حقیقی اور BSP نے پی ڈی ایم کی اس تحریک سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے یا اس کو اپنے آپ کو اس تحریک سے بالکل الگ رکھا ہے، یہ جماعتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ایک بڑا اجتماع جو اکٹھا کیا جا سکتا تھا جماعت اسلامی، MQM حقیقی اور BSP سے بھی چند لوگ اگر لائے جا سکتے تھے تو اس کی بھی یہاں پہ گنجائش ختم۔ عوامی نیشنل پارٹی، BNP نیشنل پارٹی اور پختونخوا عوامی پارٹی یا کوئی بھی قوم پرست پارٹی اس ملک دشمن اتحاد PDM میں شامل نہیں ہے۔ نون لیگ کا کراچی میں کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، لہذا مریم نواز کو کراچی میں سننے والا کوئی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی گراؤنڈ ورک کیا گیا ہے۔ سندھ میں مولانا ڈیزل کی جماعت اور پیپل پارٹی آپس میں سخت مخالف جماعتیں جو اس جلسے میں اتحادی بھی ہیں۔ تو کیا سینیریو بنے گا اس صورت میں کہ جب ایک اس جلسے کی دونوں اتحادی اور بڑی جماعتیں وہ کراچی میں اور سندھ میں آپس میں مخالف جماعتیں ہیں، تو اس جلسے کی آپ دیکھیں کیسے کھچڑی بنتی ہے۔ کراچی کا جلسہ پہلے ہی ایک سیاسی کھچڑی ہے جس کو میرا خیال ہے کوئی بھی کھانا نہیں چاہے گا، اور ان لوگوں کی جو مقصد ہے، جو مطلب ہے، وہ عوام پر تو کھل کر عیاں ہو چکا ہے۔ ہم تو اس بات کو جانتے ہیں، امید ہے کراچی کی پڑھی لکھی اور سمجھدار عوام بھی اس کو سمجھ جائے گی اور وہ وہاں پہ ان کا اس طرح ساتھ نہیں دے گی جس طرح کے دینا چاہیے، اور جو عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی جو توقع کی جا رہی ہے میرا خیال ہے کوئی خاص نہیں ہوگا۔ ناظرین، PDM ملک دشمن اتحاد کا مقصد آل بچاؤ، ابو بچاؤ، کرپشن بچاؤ، لوٹ مار کا پیسہ بچاؤ، یہ وہ تمام جماعتیں ہیں جو اس پاکستان دشمن موومنٹ میں کھڑی ہیں۔ ان کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ابو بھی بچانے ہیں، کرپشن کا پیسہ بھی بچانا ہے، لوٹ مار بھی دوبارہ کرنے کے لیے آنا ہے، اور پاکستان آرمی، پاک افواج جو اس ملک کے محافظ ہمیشہ سے رہے ہیں، جو بارڈروں پہ کھڑے ہیں، جو سیلاب میں، آندھی میں، طوفان میں، آگ لگے یا کچھ بھی ہو تو پاکستان آرمی سب سے پہلے آگے ہوتی ہے، اس کے خلاف انہوں نے کہا۔ ناظرین، دوسرا بڑا مقصد بھارت نوازی ہے یا دشمن نوازی ہے۔ نواز شریف کا سکرپٹ انڈیا کے سکرپٹ سے 100% ملتا جلتا ہے، بلکہ 110%۔ میری نظر میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انڈیا کا سکرپٹ نواز شریف لکھ رہا ہے یا نواز شریف کا سکرپٹ انڈیا سے لکھا جا رہا ہے۔ انڈیا جس بری طرح لداخ میں پھنس چکا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ دسمبر تک 2 فرنٹ وار شروع ہو چکی ہوگی۔ چین اور پاکستان اپنی تیاریاں بالکل مکمل کر چکے ہیں اور انڈیا کی سختی آنے والی ہے۔ اس بیان کو، اس تاریخ کو، اس دسمبر کو شیخ رشید کے بیان کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دسمبر تک جھاڑو پھر جائے گا، دسمبر نہیں تو جنوری فروری میں تو پکا، یہ شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آپ سامنے کے بیان کو مت دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں، شیخ رشید بہت گہری بات کرتے ہیں، تو شیخ رشید صاحب کے اس بیان کو اس طرح دیکھیں، اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں دسمبر کے ساتھ۔ ناظرین، پاک فوج کو بدنام کرنا صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ نواز شریف کو کرپشن نہیں کرنے دی، نواز شریف کی حکومت بنانے میں سپورٹ نہیں کی، یا نواز شریف کے جو کیسز ہیں ان کو ختم کرنے میں مدد نہیں کی، ان کو فریز کرنے میں مدد نہیں کی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے سی پیک کو روکنا، سی پیک کو نقصان پہنچانا۔ سی پیک کو روکنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ملک کی آنے والی ترقی اور خوشحالی کو روکنا ہے۔ خوش قسمتی ایک بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، نہ کھولیں تو اگلے دروازے پہ چلی جاتی ہے، اور بدقسمتی 1000 بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور جب تک کھولیں نہیں اگلے دروازے تک نہیں جاتی۔ لہٰذا اس خوش قسمتی کا جو دروازہ ہے اس کو کھولنے دیں، اس کو کھول کے رکھیں، اس کو آنے دیں، اس کو روکیں نہیں۔ موقع کبھی کبھی ملتے ہیں، ہر دفعہ نہیں ملتے۔ ذرا غور کریں، چین انڈیا کے ساتھ کیوں جنگ کر رہا ہے؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ لداخ تو اس کے پاس پہلے سے ہی، آج سے 48 میں چین آزاد ہوا اور ابھی تک لداخ کا مسئلہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، تو اب چین کو کیوں یاد آئی جبکہ چین اس لداخ کو پہلے فتح کر چکا تھا؟ اس سے پہلے بھی ان کی جنگ ہو چکی ہے 62 میں، لیکن چین نے اس لداخ کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب وجہ کیا بنی؟ ناظرین، انڈیا کا دپسانگ ویلی میں بہت بڑی فوجی چھونی ہے، اور دولت بیگ اولڈی روڈ پر جو چھونی ہے اس کے ساتھ انڈیا کا ایئر بیس بھی ہے، جہاں پر ہر طرح کے جہاز اتر سکتے ہیں، لڑاکا ہوں یا کوئی بھی۔
اور دولت بیگ اولڈی روڈ سے سی پیک صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے سے گزر رہا ہے۔ جب چاہے انڈیا اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا بند کر سکتا ہے، اور اگر سی پیک بند ہو جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو جو ترقی اور خوشحالی جو آنے والی ہے اس کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ سی پیک شروع نہ ہو سکے یا سی پیک نہ چل سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری معیشت کا جو پہیہ ہے وہ ایشیا کی طرف آ جائے گا، ترقی ساری ایشیا کی طرف آ جائے گی۔ تو اس ترقی کو، اس ایشیا کی ترقی کو روکنے کے لیے انڈیا کو مدد کر رہے ہیں امریکہ۔ اور ظاہر ہے اگر امریکہ انڈیا کی مدد کر رہا ہے تو پاکستان میں بھی انہوں نے انتشار پھیلانا ہے، پاکستان میں بھی افراتفری پھیلانی ہے، تو اس سے نواز شریف سے بیسٹ آپشن اور کون سا ہو سکتا ہے؟ زرداری اور مولانا کے علاوہ اور کون سا بیسٹ آپشن ہے ان کے پاس کہ وہ اس طرح افراتفری پھیلا؟ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ دشمن کا اعلی کار نہ بنے، پاکستان کو ٹیک آف کرنے دیں، پاکستان کو ترقی کرنے دیں، پاکستان کو اٹھنے دیں، ملک میں ترقی اور خوشحالی آنے دیں، یہ دروازے اپنے اوپر بند نہ کریں۔ ناظرین، اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کی عقل پر ماتم کرنے کے علاوہ اور کچھ بچتا نہیں۔ میں خصوصی طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو صرف ہڈی دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہڈی کتے کی ہے یا کھوتے کی، اور اگر کتے کی ہو تو بھونکنا آسان ہوتا ہے کیونکہ کتے کے جراثیم انسان میں کافی سارے شرائط کر جائے۔ تو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔